الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. قابل صد احترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین و سامعات، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ حقوق میں سے ہم مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ محبت کی جائے. محبت ایسی ہو جو اطاعت کے ساتھ ہو، صرف کھوکھلی محبت نہیں ہونی چاہیے. ایسی محبت کہ کائنات کے تمام لوگوں سے جو محبتیں کی جاتی ہیں ان سب پر وہ محبت فائق اور برتر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے انہوں نے اپنا ایک معاملہ جو بڑا حساس تھا، جس پر انہیں کافی افسوس رہا کرتا تھا، اس کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے آ کر کے کہا پیارے نبی کو خطاب کرتے ہوئے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی، آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ عزیز اور محترم ہیں. ومن ولدی ومالی، میری اولاد سے بھی زیادہ محترم ہیں، میرے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اننی لاکون فی البیت، میں گھر میں اپنے ہوتا ہوں. آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے جب میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں تو بے چینی ایک طرح کی محسوس کرتا ہوں. فما اصبر حتی آتیک وانظر الیک، اس وقت تک میری بے چینی ختم نہیں ہوتی جب تک آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کو دیکھ نہ لوں، تب تک میرے بے چین دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت کے متعلق سوچتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو دنیا سے جانے کے بعد آپ دخلت الجنہ، آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَأَنْتَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور جنت میں داخل ہو کر کے آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. آپ کا ٹھکانہ جو ہوگا بڑا عظیم ہوگا، آپ مقام رفیع اور بلند کے مستحق قرار دیے جائیں گے. وَإِنَّنِي إِذَا مِتْ، اور اگر میری موت ہو جائے گی، پہلی بات تو کوئی گارنٹی نہیں کہ موت کے بعد مجھے بھی جنت ملے، لیکن اِنَّنِي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اگر میں بھی جنت میں داخل ہو گیا، فَلَا أَرَاكَ، تو جنت میں داخل ہو کر کے آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، وہاں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ دنیا ہے، بے چینی ہوتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ سے سوالات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، لیکن وہاں جنت میں آپ اعلیٰ درجات کے حامل ہوں گے، انبیاء اعظام کے ساتھ ہوں گے. وہاں آپ سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی، کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے آپ. حتی نزل جبرائیل، یہاں تک کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی. قرآن عزیز کی سورہ نساء کی 69 نمبر آیت شریفہ کو لے کر کے آسمان سے جبرائیل تشریف لاتے ہیں. وہ آیت شریفہ ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سائل کے سوال کا جواب اس آیت شریفہ میں دے دیا۔ اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اپنے اشکال کو لے کر جو صحابی نبی کے پاس آئے تھے وہ نبی سے محض محبت نہیں کر رہے تھے، ان کی محبت صرف محبت نہیں تھی بلکہ وہ محبت اطاعت پر مبنی تھی۔ صرف محبت اگر ہو نبی سے، صرف محبت، اور وہ محبت اطاعت مصطفیٰ سے عاری اور خالی ہو تو یہ کفر ہے، اور صرف اطاعت ہو، اس اطاعت کے اندر محبت کی ملاوٹ نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ابو طالب بھی تھے، کفر پر ان کی موت ہوئی۔ وہ محبت خالی محبت تھی، اطاعت سے عاری اور معطل تھی وہ محبت، اس لیے داخل نار ہوئے ابو طالب۔ اور منافقین اطاعت کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مختلف جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ وہ ظاہری محبت اطاعت تھی، لیکن وہ اطاعت حقیقی محبت سے عاری اور خالی تھی، اس لیے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ محبت بھی ہو اور اطاعت مصطفیٰ بھی ہو، دونوں کے امتزاج کے ساتھ جب چلیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت میں سرفرازی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا دیدار جنت کے اندر کیسے ممکن ہو پائے گا؟ غائب درجہ محبت کرنے والے، دل و جان سے چاہنے والے، اپنی اولاد پر محمد عربی کو ترجیح دینے والے، لیکن صرف محبت نہیں تھی۔ صرف محبت ہوتی تو قرآن کی آیت شریفہ جو نازل ہو رہی ہے، سوال محبت کا ہے، معاملہ پیار و شفقت کا ہے، لیکن جواب اطاعت کے انداز میں دیا جا رہا ہے۔ جو شخص دنیا کا مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی اطاعت کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھکانہ بتایا، ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر انعم اللہ علیہم، جن پر رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہم بھی پڑھتے اور سوال کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چلا رب القدوس، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا افضال ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے اپنی نوازشیں نازل کی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت میں۔ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، ایسے لوگ کہاں رہیں گے؟ رب کی جنتوں میں ہوں گے۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ جن پر رب کا انعام ہوا ہے، جو منعم علیہم ہیں، اور جو صراط مستقیم پر دنیا میں گامزن رہے، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، اور صدیقین کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ۔ غائب درجہ سچ بولنے والے، جان چلی جائے لیکن سچ سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، وہ صدیقین لوگ جن میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو یہ خطاب مل گیا غائب درجہ سچ بولنے والا، کبھی جھوٹ کو اپنی باتوں میں شامل نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اس کے مقدس رسول کی اطاعت کرتے ہو، اور اطاعت بھی وہ کہ جس کے ساتھ محبت ہو، اور محبت بھی وہ جو باپ کی محبت پر حاوی ہو، ماں کی محبت پر غالب ہو، کائنات کے سب سے عزیز کی محبت پر حاوی ہو، بیوی کی محبت پر فائق ہو۔ ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے مقدس رسول سے محبت کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عوف اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، عوف اللحى، عاف اللحى، کثر اللحى، زیادہ کرو۔ اور آپ کہتے ہو کہ لوگ کہیں گے یہ بوڑھا ہو گیا،
اس کی عمر زائد ہو گئی، کہاں محبت ہے اللہ اس کے رسول سے؟ رسول نے کہا معاف کرو اور بیوی نے کہا کاٹ دو، آپ کس کی تابعداری کر رہے ہیں؟ کس کی محبت کو آپ نے ترجیح دیا ہے؟ رب کی محبت پر، رسول کی محبت پر، بیوی کی محبت کو، سماج کی محبت کو، لوگوں کی محبت کو؟ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں دنیا کے اندر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے اندر باضابطہ بے اعتدالی کے شکار ہیں، کہتے ہیں آخری بیٹا ہے، آخری بیٹی ہے، ہم نے فلاں فلاں کے گھروں پہ جا جا کے کھایا ہے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ بخیل ہو گئے ہیں اور ان کے کاروبار میں کمی آ گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، غربت کی طرف یہ رواں دواں ہے، لوگوں کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا خوف حاوی ہو چکا ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ لوگ بخیلی کی صفت سے متصف کریں گے۔ یہ رسول سے محبت ہے؟ کائنات کے سردار نے کہا ان آدم النکاح ایسرہ مولا، سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو اخراجات کے حساب سے معمولی ہو، کم خرچ ہو، اور آپ سب سے عظیم نکاح وہ ہو جس میں 50 گاڑیاں ہوں، سب سے عظیم نکاح وہ ہو ہمارے اور آپ کے ہاں جس میں 10,000 اور 8,000 5,000 باراتی آئیں۔ یہ رسول سے محبت ہے؟ یہ دغا بازی ہے، یہ غداری ہے، یہ بے وفائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر ناحیے میں مسلمان پٹ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ دعاؤں میں قبولیت کا شرف پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، دعائیں قبولیت کے شرف سے مشرف ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، ہٹ گئے ہم۔ رسول سے محبت صرف زبانی ہے، نبی کی اطاعت صرف زبانی ہے۔ یہ اطاعت ہے 50 وقت سے اللہ نے 5 کر دیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے مسلسل سوال کے بعد اور 5 میں بھی کنسیشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کا جائزہ لیں، صرف 4 وقت پر 5 کو بھی 4 بنانے میں لگے ہوئے مسلمان۔ رسول سے محبت، یہ رسول کی اطاعت ہے۔ بہت بڑا عالمیہ، بعض مسجدوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ صرف امام یا مؤذن، 2 چند لوگ اور بقیہ پوری مسجد خالی ہے۔ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی دعووں سے رب العالمین کی جنت ملنے والی نہیں ہے، عملی طور سے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرنا ہوگا، اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایسے صحابہ کہ جنہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار تک کو خاطر میں نہ رکھا، سب کچھ نچھاور کر دیا محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ادنا اشارے پر کٹ جانا، مر جانا باعث سعادت سمجھتے تھے وہ صحابہ۔ قرآن میں رب قدوس نے اسی لیے نہیں کہا بڑی قربانیاں ہیں، بہت کچھ گنوایا اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اسلام کو رفعت و بلندی عطا کرنے کے لیے صحابہ نے، تب جا کر کے قرآن میں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار اور مقیاس قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا۔ یہ دنیا والے، یہ یہود، یہ نصارہ اور کائنات کے سارے لوگ، ان کے ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا۔ معیار ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بڑی قربانیاں ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حیران رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، رب کے محبوب، رب کے چہیتے، جن کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا، نبی کے مشورے پر جب لب کشائی کیا تو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ ہذہ اموالنا بین یدیک، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس کھیتیاں ہیں، جو چاہے آپ، جو مرضی ہو آپ لے لیجئے۔ فحکم فیہا بما شئت،
اور کہاں لگانا ہے آپ کو؟ اشاعت اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے پیارے مصطفیٰ جتنا دھن چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، پراپرٹی جائیداد چاہیے، سب آپ کے قدموں پر ہم نے نچھاور کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو حاکم بنا لیا ہے اپنا، اور سب کچھ آپ کو سونپ دیا ہے۔ فَحْكُمْ فِيهَا بِمَا شِئْتَ۔ ہم سوال آپ سے نہیں کریں گے کہ آپ نے کتنا مال خرچ کیا ہے، کن راہوں پر آپ نے لگایا ہے، کہاں آپ نے لگایا کھپایا، ہم آپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ هَٰذِهِ نُفُوسُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ۔ اے اللہ کے رسول، یہ ہماری جانیں ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، کس کو کہاں لے جانا ہے، کہاں کٹوانا ہے، کس معرکے کی طرف لے کر جانا ہے، آپ لے جائیے۔ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَ الْبَحْرَ لَخُزْنَاهُ۔ اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں، آپ کا ادنا اشارہ ہو، سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ سے وجہ نہیں معلوم کریں گے، آپ سے علت نہیں پوچھیں گے، ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول اگر یہ کام کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے پیارے حبیب، آپ کا حکم ہو اور آپ کا حکم سرات ہو پر اشارہ تو کریں آپ۔ اے اللہ کے رسول، دشمن چاہے جتنا مضبوط ہو، نقاتل بین یدیہ، آپ کے سامنے سے آ کر کے دشمن سے لڑیں گے، وعن یمینک وعن شمالک وعن خلفک، دشمن دائیں سے آ کر کے حملہ کرے گا، آپ کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے، دائیں سے آئیں گے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ صحابہ کا عزم تھا، یہ صحابہ کا عزم تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، جب سے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، وفات تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر نگاہوں کو گاڑنے کی ہمت نہیں کیا، نظر جما کر کبھی نبی کو دیکھا ہی نہیں۔ کون ہے صحابی؟ عمرو بن العاص۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ صرف نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی سے محبت، رب کہیں اس کو گستاخی پر محمول نہ کر لے، اس لیے نبی کے چہرے اقدس کی طرف کبھی گیز کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کی، نظریں جمانے کی کبھی ہمت و جرات نہیں کی۔ کس نے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اور کہا کرتے تھے، لئن سئلت ان اصفہ، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ نبی کا وصف بیان کرو، حلیہ مبارک کیا ہے وہ تو بتاؤ، واللہ ما اطقت، اللہ کی قسم میرے پاس نبی کے حلیے کو بتانے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی بیت گئی، نظر جما کر نبی کو نہیں دیکھا، اجلالا لہو و تعظیما لہو، نبی کی تعظیم میں، نبی کے احترام میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ غائب درجہ محبت کرتے تھے، غائب درجہ محبت۔ اور کبھی نبی کے ادنا اشارے سے اپنے آپ کو دائیں اور بائیں نہ کیا۔ وہ صحابہ تھے۔ صحابی رسول زید رضی اللہ عنہ، یہ روایت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ والی صحیح مسلم کے اندر موجود، کہ کبھی نبی کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو گاڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو بڑے حاضر دماغ تھے، بڑے نقطہ شناس سفیر بنا کر کے مکہ والوں نے بھیجا تھا، جاؤ اور محمد عربی سے مصالحت اور سمجھوتا کرو، لڑائی نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ گئے تھے اور عمرے کی غرض سے گئے تھے، مکہ والوں کی ناک کا مسئلہ تھا، اگر 1400 کی تعداد میں آ کر کے طواف کعبہ مسلمانوں نے کر لیا تو دنیا تھوکے گی مکہ والوں پر۔ اتنی بڑی تعداد، بڑے بڑے جوامرد، بڑے بڑے روسا، ان کی موجودگی میں مسلمان جو سامان حرب و ضرب سے عاری اور خالی 1400 کی محض مختصر تعداد آ کر کے مکے میں اور ڈنکے کی چوٹ پر عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیسے مکہ والے؟ ان کی بہادری پر سوال اٹھ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کی جو ایک عظیم شان تھی اس پر بٹے لگ جائیں گے۔ اس لیے مصالحت کے لیے عروہ کو بھیجا رضی اللہ عنہ، حالت کفر میں تھے،
اور جا کر کے وہاں قریب سے نبی کو دیکھا، نبی کے صحابہ کے طرز تعامل کو سمجھا، اور جب مکے میں واپس گئے صلح کے بعد، سمجھوتے کے بعد، تو مکہ والوں نے کہا کیسے پایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رفقا کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا بتاؤں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الشروط، پھر باب الشروط، چیپٹر شروط کا باب ہے، اس میں یہ روایت بالکل لمبی ہے اور مفصل ہے، موجود ہے۔ کہتے ہیں واللہ، قسم کھا کر، حالت کفر میں ہے عروہ، اور قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بطور سفیر کے میں گیا، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس، ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس۔ واللہ ما رأیت احدا يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم اس دھرتی پر وہ عزت میں نے کسی بادشاہ کی بھی نہ دیکھی جو عزت محمد کے رفقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی کرتے ہیں، جو عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عزت و تکریم و تعظیم کسی بڑے بادشاہ کی بھی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ واللہ ان تنخم نخامتن، اللہ کی قسم محمد کی شان تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کھکھار کر تھوکتے ہیں ما وقعت الا فی کف رجل واحد منہم، تو آپ کا تھوک بھی صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر روک لیتے ہیں، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اس تھوک کو بھی اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی بات ہے، یہ وہاں کے الفاظ ہیں۔ اور وَإِذَا أَمَرَ، مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، کیوں الجھ رہے ہو ان سے، کسی ایک کو بلاتے ہیں اور نام اگر نہیں لیتے، ابتدروا امرہ، ایک کو بلایا ہے پیارے نبی نے، نام نہیں لیا، 10 دوڑ کر کے آتے ہیں، کئی لوگ دوڑ کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو مجھ سے کوئی حاجت ہو سکتا ہے نبی کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو، ہر کوئی یہ سوچتا ہے اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَّضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب محمد گفتگو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حالت کفر میں شرک پر ہیں، اور تاثرات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل یہ تاثرات ہیں، ایک غیر مسلم شخص کے حالت کفر میں رہتے ہوئے کتنی ایمانداری کے ساتھ تصویر کشی کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ شان تو یہ ہے اس آدمی کی جس سے تم نے لڑائی مول لے لیا ہے۔ جب وہ وضو فرمانے لگتے ہیں کادو یقتتلون علی وضوئہ، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ماننے والے آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے جو بقیہ پانی ہے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، لڑ جائیں گے، یہ حالت۔ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ، اور نظر جما کر محمد کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے ساتھی ہیں، اتنے باوفا ہیں اور اتنے چاہنے والے ہیں۔ یہ تاثرات پیش کیا تھا اہل مکہ کے سامنے، عروہ ابن مسعود ثقفی نے رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کتنے چاہنے والے۔ زید رضی اللہ عنہ کی حالت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایۃ والنہایہ میں ذکر کیا ہے اس روایت کو، کہ جب حدود حرم سے نکال کر تخت دار پر چڑھانے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے تخت پر لگایا، کہا صرف اتنا بتا دو، اتنا بتا دو، پھانسی کا پھندا قریب تر ہے اور ابھی بس منٹوں میں ان کی جان چلی جائے گی، ختم کر دیا جائے گا، بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اور سوال کیا ہو رہا ہے، صرف اتنا بتا دو، آپ اپنے خیال کا اظہار کر دو، بس ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم ماریں گے نہیں جان سے، صرف اتنا کہو
کہ انت تحب ان محمدن الان فی مکانک الذی انت فی، جس جگہ میں تم ہو پھانسی کے پھندے کے پاس، تمہارا پیغمبر یہاں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کو ہم چھوڑ دیں، بس وہ یہاں آ جائیں، انہیں ہم پھانسی دے دیں۔ صرف اتنا بولو منظور ہے کہ نہیں منظور؟ آنا لانا یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام۔ صرف تم اپنے دل کی چاہت بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے، یہاں آ جائیں اور ان کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے، ان کی جان لے لیں ہم اور تمہیں چھوڑ دیں، یہ سودا منظور ہے؟ صرف اتنا، ہاں یا نہیں بولو۔ کہا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکانہ الذی ہوا فی تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی اہلی۔ اللہ کی قسم زید کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا پیغمبر یہاں آنا تو دور کی بات، جہاں ہیں وہیں ہو اور آپ کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا چبھ جائے جس سے معمولی درجے کی آپ کو اذیت ہو، اور اس تکلیف کے بدلے میں مجھے رہائی مل جائے، رب قدوس کی قسم ہے زید کو اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس مجلس میں ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ عنہ، حالت کفر میں تھے۔ وہ کیا کہا تھا؟ واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم اس نیل گو آسمان کے نیچے اور اس سرشبد و شاداب زمین کے اوپر کسی سے اتنی محبت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے رفقا محمد عربی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صورتحال آپ کہاں فجر کی پابندی تک نہیں کر پاتے، داڑھی کو معاف کر دو یہ کام نہیں ہو پاتا، پاجامہ ٹخنے کے اوپر رکھو ورنہ جہنم میں جانا ہی جانا ہوگا، یہ تک کی پابندی نہیں ہے، آپ کہاں ہیں؟ کیا ہے؟ بس صرف ڈھکوسلے بازی ہے، صرف ادعا ہے، بس اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ عملی کردار کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت ہو ہماری زندگی میں، ہر شعبے میں، زندگی کا جو کوئی شعبہ ہو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نبی نے کیا کہا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کی رہنما ہدایت کیا اس سلسلے میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ ایک مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف محبت نہیں کرتے تھے، محبت کے ساتھ غائب درجہ اطاعت کے جذبات بھی ان کے ہاں تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں ہوئی ہے۔ کنت ساقی القوم فی بیت ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ایک منادی نے آواز لگائی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ دیکھو سنو کیا کہہ رہا ہے وہ منادی، ندا دینے والا۔ جب میں نے سنا تو آ کے کہہ رہا ہے ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارق هذه القلال یا انس، انس ان مٹکوں کی طرف چلو، ان کو اڈیل دو، ان کو توڑ دو، ان کو ختم کر دو۔ فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ صحیح ہے بخاری کی روایت ہے، صحیح ہے بخاری کی روایت ہے۔ آپ سے سرتی نہ چھوٹے، تمباکو نہ چھوٹے، سگریٹ نہ چھوٹے، اور آپ کے بچے ٹپوری بن کے گھوم رہے ہیں، منشیات کے اسمگلر ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں اللہ کی قسم۔ ان غیروں کا دشمنان اسلام کا ایجنڈا ہے پورا، مسلم محلوں میں ایسی ایسی دوائیں، ایسی ایسی اشیاء کی سپلائی کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے بچے زندہ لاش بن جائیں، زندہ لاش بن جائیں، ماں بہن بیٹی اور بیوی کی
तफरीक किए खो बैठे और आप ख्वाब खरगोश में हो, आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा टपोरी बन करके रोड पर पड़ा हुआ है। अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे बच्चों के ताल्लुक से हमने इन्हीं कानों से सुना है। उनका ताल्लुक हमारे गांव के बाजू से है। रात के 2 बजे नंग धड़ंग और एक बहुत बड़े मुस्लिम शहर के अंदर रोड पर पड़े हुए हैं और वहां से उठा के घर लाया जाता है और फिर एडमिट किया जाता है। जहन माऊफ हो चला है। ये सूरत हाल, सुरती न छूटे। नमाजों के पाबंद हैं बहुत सारे हमारे दादा बाबा की उम्र के, लेकिन ना मकरूह है मौलवी साहब, मकरूह कहीं है। ये आप बोलते हो, ये बोलते हो शराब की नदी गोया बह गई। ये भी नहीं सोचा कि हुर्मत की आयत अभी नाजिल हुई है, लाओ बेच बाच के खत्म कर दो, कुछ पैसा ले लो। ये सोचा ना। फमा राजऊहा वला सअलू अन्हा बअद खबर रजुल। सही है बुखारी के अल्फाज। दूसरी रिवायत के अंदर बस एक आदमी ने ऐलान किया, उसकी बात पर इक्तिफा किया, बाद में तहकीक की, तफ्तीश की, मजीद किसी फर्द मुस्लिम से पूछने की हाजत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने महसूस नहीं की। कहा तोड़ दो, शराब तो क्या बर्तनों को भी तोड़ दो, खत्म कर दो। कहीं बर्तनों को याद करके हम शराब की तरफ हमारा जहन मायल ना हो जाए। और बाजों के ताल्लुक से आता है कि कै करके शराब को अंदर बतन से बाहर निकाल दिया। वो थे मुसलमान। तब कायनात के हर गोशे में उनका चर्चा था। ये रोशन तालीमात, साफ सुथरी इस्लाम की तालीमात दुनिया के चप्पे चप्पे में जो पहुंची है, ये उन्हीं की मेहनतों, काविशों और बरकतों का नतीजा था। मेरे भाइयों, हम कहा हमारे पास तो इतना टाइम नहीं कि कुरान तर्जमा की सूरत में हाँ मौजूद है, मुतरजम है, लाओ उसको पढ़ ले। सही है बुखारी पढ़ ले। हम क्या करेंगे? कुछ क्या है, कमाने खाने से ही फुर्सत नहीं है। ये हमारी सूरत हाल है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर पर तशरीफ फरमा हैं। सामने मस्जिद के किनारे आखिरी हिस्से में कुछ लोग क़याम की हालत में हैं, बरसरे मिंबर हैं और आपकी ज़बान से ये मुबारक जुमला निकला, इजलिसू, बैठ जाओ। सहाबा बैठ जाओ, इजलिस नहीं, इजलिसू, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी दरवाजे पर पहुंचे हुए थे। नबी की ज़बान से ये मुबारक जुमला इजलिसू निकला और दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर बैठ गए कि कहीं रसूल के हुक्म की मुखालफत ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब देखा तब कहा, अब्दुल्लाह ताल, आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मा कुल्तु लक यब्न मसऊद, ऐ इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने तुमको नहीं कहा था, मैंने तुमको नहीं कहा था, तुम अंदरूनी हिस्से में आ जाओ। जो खड़े थे उनको कहा था। बरसरे मिंबर नबी को यह फरमाना पड़ा। वो थे सहाबा। एक मजलिस है, प्यारे मुस्तफ़ा ने उस मजलिस में कहा था, नेमर रजुल खुरैमुल असदियो। बाज़ लोगों ने इस पर कलाम किया है। शुआइब अर्नाऊत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इसके कुछ शवाहिद हैं, शवाहिद की बुनियाद पर इसको हसन तस्लीम किया जा सकता है। मजलिस है, सहाबी रसूल हज़रत खुरैम रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं हैं। तारीफ पर मबनी कुछ कलाम आपने फरमाया। कहा बहुत बढ़िया आदमी है खुरैम असदी, लौला तूल जुम्मतिही व इस्बाल इज़ारिही, काश उनके बाल बड़े न होते, उनका कपड़ा टखने के नीचे न लटकता। ये दो उयूब के मुताल्लिक आपने उनकी गैर मौजूदगी में सहाबा से खिताब करते हुए तारीफ भी की, उनकी मनक़बत भी बयान की और दो ऐब आपने देखे थे वो भी सामने रखा। फलम्मा समिअ ज़ालिका खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस कलाम को सुना, फ़अजिल शफ़रा, फ़ौरन छुरा लिया और अपने बालों को काटा, कानों तक कर लिया बालों को काट के। आज देखिए नौजवान उर्तुगुल गाजी कट बाल रखे, देखो
دیکھو آپ وہ کلپ ولپ لگا کے چلتے ہیں بچیوں کی طرح، لڑکیوں کی طرح، ماشاءاللہ یہ ماڈرن لوگ ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی، اللہ کی زحمت آ جائے گی۔ بچو بچو اس طرح کے عمل سے میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ بالوں کو بڑے بال تھے کاٹ لیا اور کانوں تک کر لیا، پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا، اس کو ورفع ازارہ الی انصاف ساقے، آدھی پڈلی تک اٹھا کر کے کر لیا، فوراً عمل کیا فوراً۔ اور آپ سے کہو نماز پڑھو، فرض ہے نا، واجب ہے، نماز پڑھو، کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو، یعنی دعا بھی نہیں بول پاتا، کہتا دعا کرو۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ یعنی آپ کیا کرو گے؟ آپ صرف دعا ہی لوگے؟ کوشش کرو، محنت کرو، ترک صلاۃ کے بعد آپ مسلمان ہو، یا انڈیا میں لوگ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو مسلمان، لیکن جو خلیجی ممالک کے لوگ ہیں جہاں دین کو عروج حاصل ہے، وہاں ایسے گندوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہو۔ اور ہمارے سلف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، نہ غسل دیا جائے، نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے، اور اگر زندہ ہیں تو سب سے کمزور قسم کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، پابند سلاسل کر دیا جائے، جیل میں ڈالو، ہٹاؤ اس کو۔ اور بقیہ ائمہ نے کہا گردن مار دو، ختم کر دو، رب کی زمین پر ایسے لوگوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر بھی ایسا اتنے اوور کانفیڈنس کے شکار ہے، لگتا ہے جنت کی سرٹیفکیٹ جیب میں ہو، اللہ کی قسم، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ صورت ہے۔ مسلمان بنو سچے پکے، زندگی 4 روزہ ہے، کب ملک الموت آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر کے چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے بڑی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ہر موقع کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے جئیں اس دنیا کے اندر۔ عین ممکن ہے کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے مقام تک ہم نہ پہنچ پائیں، یہیں سے ہماری لاش اٹھے۔ ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے، مغرب میں نماز میں ہیں اور عشاء میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی قسم یہ ہے، سچائی ہے۔ اس لیے اس کو دائمی زندگی مت خیال کریں۔ صحابہ نے کیا کیا اس کی اوقات بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ کچھ بیداری آ جائے، کچھ بیداری آ جائے۔ بھائیو باتیں بہت کچھ ہیں، بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اتنا سمجھ کے چلو کہ ہم توحید والے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں عبادات میں خلل ہے، معاملات میں خلل ہے، نبی کی سچی عقیدت ہمارے یہاں نہیں ہے، اطاعت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بات کہی جاتی ہے کرو، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ صحابہ نبی کا حکم آتا تھا اس کو فوراً انجام دینے کی مکمل صحیح اور کوشش کرتے تھے۔ نماز کا معاملہ ہے، نماز سے باہر نکلے، مردوں اور عورتوں کو مخلوط انداز میں کائنات کے سردار نے دیکھا، اور اس کے بعد عورتوں کو خطاب کر کے کہا یا معاشر النساء لیس لکن ان تحققن الطریق، عورتوں کی جماعت تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم درمیانی راستے سے چلو، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کناروں سے چلو، بیچوں بیچ سے نہ چلو۔ یہ فرمان ماں اور بہنوں کی سماعتوں تک ابھی پہنچا تھا، صورتحال بدل گئی، دیواروں سے چپک کر کے اس دور کی عورتیں ایسے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے دیواروں میں الجھ جایا کرتے تھے، الجھ جایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال یعنی اطاعت اور اتباع کے معاملے میں ان کے ہاں سرعت اور تیزی بہت زیادہ تھی۔ نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، دنیا ناراض ہو جائے، باپ ناخوش ہو جائے، ماں الگ ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، اسی محبت کی ضرورت ہے، اسی طرح کی اتباع اور پیروی کی ضرورت ہے، تبھی سرفرازی سے ہم دوچار ہوں گے، دنیا میں تبھی عزت ملے گی اور آخرت میں تبھی ہم سرخ روح ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کی سچے تابعداری کی، نبی اور اللہ تجھ سے
سچی محبت کی ہمیں توفیق ارزانی عنایت فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رہیں توحید پر رہیں، اتباع پر رہیں، نبی کی سچی عقیدت ہمارے یہاں ہو، اور جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو تو ایمان و توحید پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔